سر آپ نے کہا کہ وہ عمران خان فیصلہ کریں گے کل کو جب باہر آئیں، اور پھر آپ نے اہلیہ کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے، وہ اہلیہ ہیں۔ سوال یہ ہے پولیٹیکل ایکیومن آپ کو کہاں زیادہ دکھائی دیتا ہے؟ ہم اگر دونوں کی بات کریں، علیمہ بی بی ابھی کچھ عرصے سے ہمیں نظر آ رہی ہیں میڈیا کے سامنے گفتگو کرتی اور ان کی ہینڈلنگ، بشریٰ بی بی کو ہم نے گزشتہ سال نومبر میں دیکھا تھا، میڈیا کے ایکسپوئر جب ان کا ہوا، جو ان کی گفتگو اس وقت میں رہی نومبر کے آخر تک، جب تک وہ جو احتجاج والا معاملہ بنا تھا۔ تو آپ دونوں کو دیکھیں تو آپ کو کہاں پولیٹیکل ایکیومن زیادہ دکھتا ہے؟ پولیٹیکل ایکیومن وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ اتفاق کریٹ کیا جا سکے، ووٹرز کی تعداد بڑھائی جا سکے، اپنے لوگوں کے اوپر اپنا اعتماد ہر ایک کا بڑھایا جا سکے۔ جہاں آپ تفریق کا باعث بنے اور تقسیم کا باعث بنے، وہ پھر ایک فیلنگ سیاست ہے۔ آپ توڑ کے تو ہر کوئی سیاستدان دھڑے بنانا اور اس کے حصے بکھرے کرنا کسی چیز کے سب سے آسان کام ہے، اس کو جوڑ کے رکھنا سب سے مشکل کام ہے۔ جوڑنے والے لیڈر ہوا کرتے ہیں، توڑنے والے لیڈر نہیں ہوا کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ علیمہ خان کا بھی امتحان ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ وراثت کی طرف زیادہ، سیاسی وراثت کی بات کر رہا ہوں، اس کی طرف زیادہ زور ہے، اور یہ جو بیٹوں کا بھی میدان میں آ جانا ہے، ورنہ بیٹے تو پچھلے 3 سال سے اراؤنڈ تھے آپ کے، یہ سب معلوم تھا، لیکن ان کا پکڑا جانا، اب یہ کہیں پہ بیٹھ کے یہ پارٹی کو فردر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ان کا رول ری انفورس کیا جا رہا ہے علیمہ خان کا، تاکہ پارٹی میں اور تقسیم پکی ہو جائے۔ یہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جو میں سامنے نظر آنے والی چیز ہے، جو ایک فطری عمل ہے، جہاں لوگ اتنے سارے رسپونڈ کر رہے ہوں، آپ خام خواہ لیڈر بن جاتے ہیں، پھر آپ کا پاور لینے کو بھی دل کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ لیڈر تو بن چکی ہیں اس لحاظ سے، آپ پاور کی طرف جائیں گی، اور پاور کو پھر اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں رکھ کے ہو سکتا ہے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو آگے لے کے آئیں، کیونکہ عمران خان کے بیٹے تو نہیں آنے والے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، یہ ہماری سیاست کے اندر ہمیشہ ایک عنوان کے طور پہ زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا، اگر عمران خان خود آگے تو چیزیں مکمل طور پہ واضح اور کلیئر ہو جائے۔ درست ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، علیمہ خان ایک فعال کردار تو ادا کرتی نظر آ رہی ہیں، آپ کے خیال میں زیادہ ایکٹیولی اگر ہمیں دکھائی دیتی ہیں تو کیا ایک نئی طاقت دیں گی جماعت کو، یا کسی تقسیم اور بحران کی بنیاد بنے گی؟ ایک دوسرا یہ کہ دونوں ہم جب پارٹس کی بات کریں، بشریٰ بی بی یا علیمہ خان کی، گروہ بندی مستقبل کی حکمت عملی پر، جیسے ابھی ایک شہزاد صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ڈیوائیڈ فردر جماعت کے اندر ہونے جا رہی ہے، فیملیز اس پولیٹیکل انہیریٹنس کو کیری کرنا چاہ رہی ہیں، آپ اس کا اثر دیکھتے ہیں کسی طرح کا؟ دیکھیے، جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کا تعلق ہے، تو وہ تو ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، پارٹی کو لاحق ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب سے میل ملاقاتیں جو ہیں ان میں کافی کمی ہوئی ہے ماضی قریب سے، اور ان کا جو پہلے ایک اوپن ہاؤس والا سما تھا کہ جا کے لوگ مل رہے ہیں اور وہ ان سے ہدایات لے رہے ہیں، ان کے بیانات لے کر آ رہے ہیں، تو وہ اب ایسے معاملات تو نہیں رہے۔ اس وجہ سے غالباً عمران خان بھی جو ہے وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو ہی، کیونکہ ان کو باقی جو ان کی پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان کے اوپر مکمل بھروسہ کم از کم ظاہری طور پر تو نہیں دکھائی دیتا۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی 2 کشتیوں کے سوار ہیں۔ بیرسٹر گوہر کو بھی پارٹی کا جو رینک اینڈ فائل ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی ان کا سٹائل جو ہے وہ اگریسو نہیں ہے خان صاحب اور علیمہ بی بی کی طرح۔ تو یہ وجہ ہے کہ علیمہ خان ابھر کر سامنے آ گئی ہیں، اور بشریٰ بی بی بھی چونکہ جیل میں ہیں، پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ وہی معاملات کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے، اس لیے یہ ایک وقتی طور کے اوپر ایک چیز ہے۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا دوسرا نام ہے عمران خان، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ پارٹی جو ہے ایک شخصیت کے گرد بنی ہے اور گھومتی ہے، اور ایک تحریک ہے جس میں ایک مرکزی کردار ایک ہی شخص کا ہے، باقی سب جو ہے وہ جیسے سپورٹنگ کاسٹ ہوتی ہے اور جو کہ بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کبھی کوئی آگے ہوتا ہے، کبھی کوئی پیچھے ہوتا ہے، کبھی کوئی سامنے ہوتا ہے، تو یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں لگتی کہ یہ کوئی مستقل قسم کا ایک ارینجمنٹ ہو جائے گا۔ جہاں تک یہ سوال ہے، یہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی تقسیم ہو جائے گی، یا یہ کہ مستقبل کی لیڈر علیمہ خان ہے۔ دیکھیے، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ خان صاحب تو ایسا نہیں چاہیں گے، انہوں نے پہلے بھی ان کا جو رویہ تھا اس بارے میں بہت کلیئر تھا، بلکہ شاید یہ بھی کہا کہ میں اسی دن پڑھ رہا تھا کہیں کہ انہوں نے کہا کہ علیمہ، کسی نے لکھا ہوا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کوئی ٹکٹ بھی اپلائی کرنا چاہا تھا، یا وہ امیدوار تھیں، لیکن خان صاحب نے اس کو اپروو نہیں کیا۔ تو کیونکہ ان کی پھر سیاست کا جو پورا ایک وہ رہا ہے وتیرہ،
جہاں پہ وہ موروثی سیاست کو آڑے ہاتھوں لے کر 15-20 سال سے رضا رومی صاحب پتہ کلامی کی معذرت، یہاں ایک سوال ہے، پولیٹیکل سروائیول آف پی ٹی آئی، ماضی میں بھی اگر کسی سیاسی جماعت کو دیکھیں تو وہ ایک ہی لیڈر ہے، سب اس کے گرد گھومتے ہیں، لیکن جب ان پر ایمرجنسی سچویشن آئی کسی نہ کسی کو فلیگ اپ کرنا پڑا. ہم نے یہ دیکھا مریم بی بی کی بات کر لی جائے تو وہ ان کا کوئی پولیٹیکل پروفائل نہیں تھا، مگر اس ایمرجنسی سچویشن نے ان کے پولیٹیکل پروفائل کو ایک اپرچونٹی دی اور انہوں نے خود کو پروو کیا. پی ٹی آئی کا سروائیور اگر عمران خان کو پولیٹیکل سپیس نہ مل پایا آج کل پرسوں 2-3 سال میں، تو کسی نہ کسی طرح سے جماعت کو جب سروائیور کی ضرورت ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو چاہیے ہوگا اس جگہ پر کھڑے ہونے کے لیے. سروائیو کر پائے گا پی ٹی آئی ایز اے ہول؟ جی تو اس وقت تک کلیمہ خان جو ہیں وہ رہیں گی ایک سینٹر سٹیج کے اوپر، اور جس طرح کے ابھی معاملات ہیں کہ ابھی یہ بھی دیکھیے نا، پارٹی کے اندر سے ہی ایک گروپ نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے. ایک نئی سینیٹر جو منتخب ہوئی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بھئی آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے، رہا بھی ہو گئے بڑی جلد، اور آپ کو مبارکباد. تو بڑا سارکیسٹک ٹون تھی اس کی، طنزیہ قسم کی کاٹدار ٹویٹ تھی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پرسوں جو ایک تماشا مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کا کہ ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر تو ایسی باتیں دہرائی بھی نہیں جا سکتی، جس طرح کے الزامات مختلف دھڑوں نے ایک دوسرے کے اوپر لگائے ہیں. خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا سنم جاوید ورسز پتہ نہیں وہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں کے پی میں نے تو ان کا کبھی ذکر نہیں سنا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں. تو یہ دھڑے بندیاں دیکھیے. اچھا یہ دوسری بات یہ کہ بڑی پارٹیوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی اتنی غیر معمولی بات بھی نہیں ہے. مگر اظہر رومی صاحب یہی بات تو پھر سپورٹ کر رہی نا کہ اگر کوئی ایک لیڈر ہو جو راستہ دکھانے کو یا لے جانے کو ہو تو یہ سب نہ ہو رہا ہو، پارلیمنٹیرینز کے آپس میں اختلافات، سوشل میڈیا پر جنگیں علیحدہ ہو رہی ہوں، میڈیا انٹریکشنز کے اندر پھر کارکن ایسی صورتحال پیدا کریں کہ لیڈر ہینڈل نہ کر پائیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اس وقت جماعت کو لیڈ نہیں کر پا رہا ہے، سمجھا نہیں پا رہا اور خود بھی سمجھ نہیں پا رہا. جی عائشہ یہی بات ہے. دیکھیے اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ فی الحال جب تک علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں تو وہ بھی ایک طاقت کا مرکز ہے اس پارٹی میں، کیونکہ یہ تو آپ کو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس کہیں ریاستی طاقت یا حکومتی مشینری ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں ہی ہے. اور اس سے پہلے بھی جو وہ اسلام آباد پہ چڑھائیاں کرتے رہے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا کی حکومت، مشینری اور ورکرز اور سرکاری ملازمین کی بدولت ہی ہوتا رہا ہے. تو اس وقت تک وہ بھی ایک پیرلل ایک قوت ہے، اور بہت سارے الزام یہ سوشل میڈیا پہ کارکن لگاتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ بہت سی یہ جو کیچڑ ویچڑ اچھل رہا ہے اس کے پیچھے علی امین گنڈا پور گروپ ہے. اب مجھے نہیں پتا کتنا سچ ہے کیا صحیح ہے، میں اتنا کلوزلی تو فالو نہیں کرتا، لیکن یہ دھڑے بندی شدید ہے. اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی مرکزی ان کی حیثیت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک علی امین گنڈا پور بھی ان کے سامنے سبمٹ کر کے ان کو لیڈر مانے. تو اس لیے ابھی وہ والا جو ہے دور دور ہے. ابھی تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کا بھی ذکر ہے کہ ان کو بھی کافی مقدموں میں ریلیف ملا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ باہر آتے ہیں، اگر ان کی ہر مقدمے میں اور جیسے پہلوں میں ہوئے ضمانت ہوتی ہے تو باہر نکل کر وہ کیا رول ادا کرتے ہیں. کیا پھر وہ ایک اور متبادل پاور سینٹر کے طور پر ابھر کر آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے؟ تو پھر تو یہ کافی شدید ہو جائے گا کمپٹیشن. ٹھیک ہو گیا رضا صاحب. میں زیغم صاحب مختصراً ایک بات کہ گنڈا پور کا رول کتنا اہم ہے، کیونکہ آج علیمہ خان نے آ کے جو باہر ان کو بھی پیغام پہنچایا عمران خان کا، ان کے کنڈکٹ سے لے کے کے پی کی سچویشن سے لے کے کہ اس طریقے سے تو حکومت نہیں چل پائے گی. گنڈا پور کے پاس کتنی اسٹرینتھ موجود ہے اگر وہ سوشل میڈیا پہ لڑائی جھگڑے جس کی بات ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں ڈیوائیڈ کا بھی باعث بن رہے ہیں؟ دیکھیں گنڈا پور کا بہت ہی اہم رول ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک ایگزیکٹو پوزیشن ہے، وہ اس وقت ریاست کا حصہ ہیں، اور ان کی وجہ سے، ان کے صوبے کی وجہ سے پی ٹی آئی حکومت میں ہے، حکومت کا حصہ ہے، ریاست کا حصہ ہے. اب انہوں نے ایک ٹائٹ روپ پہ چلنا ہوتا ہے کہ ایک طرف احتجاجی سیاست کی طرف ان کو دھکیلا جاتا ہے اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ جلوس لے کر آئیں، اسلام آباد پہ یلغار کریں. دوسری طرف انہوں نے حکومت کو بھی چلانا ہے، صوبے کو بھی چلانا ہے، جس کے لیے مرکز سے بھی کوارڈینیشن چاہیے، اور ایک ایسا صوبہ جو دہشت زدہ ہے اس میں سیکیورٹی کے اداروں سے بھی کوارڈینیشن چاہیے. آئی تھنک اٹس پلینگ ویل. اور علیمہ بی بھی جس طرح کا ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، اگر وہ اس کو مان لیں اور مکمل طور پر اس طرح کی سیاست کریں تو پھر تو صوبے سے تو فارغ ہو جائیں گے، پھر صوبے کی حکومت تو اس طریقے سے نہیں چل سکتی. تو اس لیے وہ اس
کیا صوبے کو اور جماعت کو ویل بیلنس کر رہے ہیں, ڈیلیور کر پا رہے ہیں دونوں جگہ؟ میرے خیال میں تو جتنا ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اس سے بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں. ان کا صوبہ پناہ گاہ ہے پوری پی ٹی آئی کے لیے. جو جہاں سے بھاگتا ہے وہ جا کے وہاں پناہ لیتا ہے. وہ مکمل طور پر سپورٹ دے رہے ہیں, وہ مالی سپورٹ دے رہے ہیں, وہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ دے رہے ہیں. یہ پتہ اس دن چلے گا جس دن یہ صوبہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہے گا کہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے کتنی بڑی پناہ گاہ ہے یہ صوبہ ان کے لیے.